کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام کنگول بادشاہ تھا۔ کنگول بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ جس سے بھی ناراض ہوتا اس کا سر کٹوا دیتا تھا، اور اس کام کے لیے اس نے ایسا جلاد رکھا ہوا تھا جو گنگا تھا۔ وہ گنگا جلاد پہلے ٹھیک تھا، لیکن جب کنگول بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھا تو اس کی زبان قلم کروا دی تاکہ وہ کنگول بادشاہ کے ظلم و ستم کے بارے میں کسی کو بتا نہ سکے۔ جلاد کو بھی بادشاہ کی اس زیادتی کا بے حد دکھ ہوا تھا، لیکن ڈر کے مارے وہ بھی بادشاہ کے آگے بول نہیں سکا، کیونکہ اسے بھی ڈر تھا کہ کہیں بادشاہ غصے میں آ کر اسے بھی قتل نہ کروا دے۔ جلاد نے اپنا دکھ اپنے سینے میں ہی چھپا لیا اور چپ چاپ اس تہہ خانے میں رہ کر لوگوں کو ذبح کرنے لگا۔ کئی بار تو اسے بے گناہ لوگوں کا سر کاٹتے وقت ترس آ جاتا تھا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان کو قتل نہ کرے، لیکن وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ ایک بار اس ملک میں ایک سوداگر بچہ ہیرے جواہرات بیچنے کے لیے آیا۔ جب وہ سوداگر بچہ رات گزارنے کے لیے کسی سرائے میں ٹھہرا تو کسی چور نے اس کے اصلی ہیرے جواہرات چرا کر نقلی ہیرے جواہرات اس کی جگہ پر رکھ دیے۔ صبح جب وہ سوداگر لڑکا ان ہیرے جواہرات کو لے کر کنگول بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو شاہی جوہری نے وہ سارے ہیرے جواہرات دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ تو سارے نقلی ہیں۔ جب کنگول بادشاہ نے یہ سنا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سوداگر بچے کا سر کاٹنے کے لیے گنگے جلاد کو اشارہ کیا۔ حکم ملتے ہی کچھ سپاہی آگے بڑھے اور اس سوداگر لڑکے کو پکڑ کے اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں وہ گنگا جلاد لوگوں کے سر کاٹا کرتا تھا۔ گنگا جلاد حیران تھا کہ آخر بادشاہ نے اس سوداگر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ ویسے بھی جب گنگے جلاد نے سوداگر لڑکے کی جوانی دیکھی تو اسے اس کے حال پر رحم آ گیا، اور جب سارے سپاہی وہاں سے چلے گئے تو گنگے جلاد نے اشارے ہی اشاروں میں اس سے پوچھا کہ اسے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ سوداگر بچہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ وہ بے قصور ہے۔ ایک تو میرے ہیرے جواہرات چوری ہو گئے اور اوپر سے مجھے موت کی سزا مل رہی ہے۔ جب گنگے جلاد نے یہ سب کچھ سنا تو اس کا خون کھولنے لگا اور سوداگر لڑکے کو اس گفا سے بھگانے کے لیے ترتیبیں سوچنے لگا۔ وہ گنگا جلاد اس تہہ خانے میں اکیلا رہتا تھا اور وہ جسے بھی قتل کرتا تھا اسے آگ میں ڈال دیتا تھا۔ سوداگر لڑکے کو اس نے نہ ہی آگ میں جلایا اور نہ ہی اسے قتل کیا، بلکہ اپنے ساتھ اپنی کوٹھڑی میں لے گیا۔ شام کو جب کنگول بادشاہ کے سپاہی اس سوداگر لڑکے کا پتہ کرنے کے لیے آئے تو گنگے جلاد نے انہیں کہہ دیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر سپاہی وہاں سے چلے گئے۔ گنگا جلاد سوداگر لڑکے کو وہاں سے بھگانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر کنگول بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ ان دونوں کو مروا دے گا۔ آخر سوچتے سوچتے گنگے جلاد کے ذہن میں ایک ترتیب آ گئی اور اس نے اشارے کے ساتھ اس سوداگر لڑکے کو وہ ترکیب بتا دی۔ سوداگر لڑکا گنگے جلاد کی وہ ترکیب سن کر خوش ہو گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو گنگے جلاد نے ایک پھوڑا خود سنبھالا اور ایک اس سوداگر بچے کے ہاتھ میں تھما دیا، اور پھر وہ دونوں کوٹھڑی کے اندر ایک سرنگ کھودنے لگے اور صبح تک انہوں نے ایک بہت لمبی سرنگ کھود دی۔ جب اس سرنگ کے ذریعے وہ دونوں باہر نکل آئے تو وہ دونوں بہت خوش ہوئے، کیونکہ اب وہ کنگول بادشاہ کے محل سے بہت دور نکل آئے تھے۔ سوداگر بچہ وہاں سے بچنے کی خوشی میں ناچ رہا تھا۔ پھر گنگے جلاد نے اسے اشارہ کر کے سمجھایا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور لوگوں کے جاگنے سے پہلے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ سوداگر بچے کی آنکھ سے گنگے جلاد کے اس احسان کی وجہ سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گنگے جلاد سے کہنے لگا کہ میں اکیلا یہاں سے نہیں جاؤں گا، بلکہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ پھر گنگے جلاد نے اسے سمجھایا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بھی مروا ڈالے گا۔ گنگے جلاد کا اشارہ سمجھ کر سوداگر بچے کو اکیلے ہی وہاں سے روانہ ہونا پڑا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی گنگے جلاد نے سرنگ کے اندر بند ہو کر اس کا منہ بند کر دیا، پھر اپنی کوٹھڑی میں پہنچ کر سرنگ کا دوسرا منہ بھی بند کر دیا، اور اس طرح سے کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی، اور اس طرح سے وہ سوداگر بچہ وہاں سے بچ کر نکل گیا۔ سوداگر بچے کا ملک وہاں سے 500 کوس دور تھا۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا تیسرے روز اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے رونے لگا۔ سوداگر بچے کے باپ نے جب اپنے بچے کی رونے کی آواز سنی تو اسے اپنے پاس بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ سوداگر کا بچہ دراصل ایک لڑکی تھی جو ڈاکو اور لٹیروں کے خوف سے لڑکا بنی ہوئی تھی۔ دوڑ کر اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی اور رو رو کر اپنے ساتھ گزرا ہوا واقعہ اپنے باپ کو سنانے لگی۔ سوداگر جس کا نام کچول تھا وہ اپنی بیٹی کی داستان سن کر طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر کنگول بادشاہ نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے تو میں بھی اسے چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی جا کر اس کی خبر لیتا ہوں۔ جب بیٹی نے اپنے باپ کی یہ بات سنی
تو وہ جلدی سے بولی، نہیں ابا جان نہیں، میں آپ کو کنگول بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جانے دوں گی۔ سوداگر نے جب یہ سنا تو سوداگر اپنی بیٹی کی جرت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک کوٹھڑی میں لے گیا۔ اس کوٹھڑی میں بہت اندھیرا تھا۔ سوداگر نے موم بتی جلائی تو سمانا نے دیکھا کہ کوٹھڑی میں مکڑیوں نے ہر طرف جالے بن رکھے تھے، جسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ لمبے عرصے سے اس کوٹھڑی کی صفائی کا کام نہیں ہوا۔ پھر سوداگر اس کوٹھڑی میں اندھیرے میں ایک طرف گیا اور ایک لوہے کا چھوٹا سا صندوق اٹھا کر لے آیا۔ لوہے کا وہ چھوٹا سا صندوق بہت پرانا تھا۔ سوداگر نے باہر آ کر جب اس صندوق کو کھولا تو سوداگر کی بیٹی نے اس میں دیکھا کہ اس میں ایک سونے کی انگوٹھی، سر کے چند بال اور لوہے کے کچھ کیل پڑے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو کر اپنے باپ سے بولی کہ بابا جان یہ سب کیا ہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک بزرگ سے نیکی کی تھی اور ان بزرگ نے یہ سب مجھے تحفے میں دیا تھا۔ یہ جو بال ہیں اگر 10,000 لوگوں پر پھینک دو تو یہ انہیں اتنی مضبوطی سے پکڑ لیں گے کہ وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر سکتے، اور اگر اس سونے کی انگوٹھی کو چوم کر کسی بڑے سے بڑے لشکر پر بھی پھینک دیا جائے تو یہ پورے کے پورے لشکر کی گردنیں کاٹ دے گی، اور ایسے ہی ان لوہے کے کیلوں کو سر پر وار کر آسمان کی طرف پھینک دیا جائے تو یہ بڑی سے بڑی فوج کو نیزے بن کر مار دے گی۔ لہٰذا یہ سامان تم اپنے ساتھ رکھو اور کنگول بادشاہ کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر سمانا نے وہ صندوقچی اپنے پاس رکھی اور کنگول بادشاہ کو سبق سکھانے کے لیے تیاریاں کرنے لگی، اور پھر وہ اسی دن تیاری کر کے کنگول بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑی، اور چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ وہ جنگل اتنا خطرناک تھا کہ اس میں درندوں کے علاوہ خطرناک ڈاکو بھی رہتے تھے۔ وہ ابھی تھوڑی دور ہی چلی ہوگی کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ اس کے سامنے آ گیا۔ سمانا انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب اسے دیکھا تو وہ گرج کر بولا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ خوف کے مارے وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ تو ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو کہنے لگا، سردار معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جاسوس ہے اور جاسوسی کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار بولا کہ اسے فوراً پکڑ لو اور پکڑ کر ایک درخت کے ساتھ باندھ کر چھوڑ دو، اسے کوئی نہ کوئی درندہ اپنا لقمہ بنا لے گا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں نے سمانا کو پکڑ لیا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ سمانا نے ان کی بہت منت سماجت کی لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر اسی وقت اچانک ایک شیر کے گرانے کی آواز آئی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس نے سمانا کی بو سونگھ لی ہے اور وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ ڈاکو شیر کی گراہٹ سن کر وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے، اور جب سنانا نے شیر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی خوف کے مارے کانپنے لگی۔ حالانکہ وہ گھر سے بہت دلیر بن کے نکلی تھی لیکن اس وقت اس کی ساری دلیری ختم ہو چکی تھی۔ پھر اچانک اسے وہی صندوقچی یاد آ گئی جو اس نے اپنے سر کی پگڑی میں چھپا رکھی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے اپنا ایک ہاتھ رسی سے چھڑا لیا اور پھر آہستہ آہستہ دوسرا ہاتھ بھی چھڑا لیا۔ اتنی ہی دیر میں اس کے سامنے 4 خوفناک شیر آ چکے تھے اور وہ زور زور سے دہاڑ رہے تھے، لیکن سنانا نے ذرا ہمت کی اور اس نے ذرا بھی شیروں کی پرواہ نہیں کی اور جلدی جلدی وہ صندوقچی کھولنے لگی۔ شیر اس پر حملہ کرنے سے پہلے لگاتار اسے گھورے جا رہے تھے۔ اتنی ہی دیر میں سنانا نے صندوق کے اندر سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور اسے چوم کر ببر شیروں کے اوپر ڈال دی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک تلوار بن گئی اور شیروں پر حملہ کرنے لگی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شیروں کو ہلاک کر دیا اور پھر سے سنانا کے قدموں میں آ گری۔ سنانا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پھر ڈاکوؤں کو سزا دینے کے لیے اس نے صندوقچی کے اندر سے بالوں کو نکالا اور ہوا میں اچھال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سنانا نے دیکھا کہ وہ بال ڈاکوؤں کو باندھے ہوئے تھے اور انہیں گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ سنانا یہ دیکھ کر خوشی کے مارے تالیاں بجانے لگی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب اسے دیکھا تو وہ غضبناک ہو کر بولا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سنانا یہ سن کر کہکہا لگا کر ہنسنے لگی اور پھر بالوں نے ڈاکوؤں کی گردنوں پر ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے ان سب کی گردنیں ٹوٹ گئی اور وہ مردہ ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اور پھر سنانا صندوقچی اپنے ساتھ اٹھا کر جنگل سے باہر آ گئی۔ جنگل سے نکل کر اس نے پھر کنگول بادشاہ کے ملک کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ جلد سے جلد کنگول بادشاہ کے سامنے جانا چاہتی تھی تاکہ جلد سے جلد اسے سزا دے کر اپنے دل میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ مسلسل چلتے رہنے سے وہ بہت جلد کنگول بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی، اور ملک میں پہنچ کر سب سے پہلے وہ اس سرائے میں ٹھہری جہاں اس کے ہیرے جواہرات چوری ہوئے تھے۔ تقریباً آدھی رات کو اس نے کسی کے پیروں کی آواز سنی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج پھر وہی چور آیا ہے جس نے میرے ہیرے جواہرات چوری کیے تھے۔ چنانچہ اس نے صندوقچی سے ایک بال نکال لیا اور اگلے ہی لمحے ایک نقاب پوش اندر آیا
और संदूकची उठाकर भागने लगा। सनाना ने फौरन उस बाल को डाकू के ऊपर फेंक दिया। बाल ने फौरन लंबा होकर निकाबपोश की गर्दन को दबोच लिया और वो सनाना के कदमों में आ गिरा। और सनाना के कदमों में गिरने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो भाईजान, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। वो रो रो कर सनाना की मिन्नत समाजत करने लगा। सनाना ने उससे पूछा, पहले ये बताओ कि आज से 10 रोज़ पहले मेरे हीरे जवाहरात तुमने ही चोरी किए थे? डाकू बड़बड़ा कर बोला कि हाँ भाई साहब, वो मैंने ही चोरी किए थे, लेकिन वो मैंने कंगोल बादशाह के हुक्म पर चोरी किए थे। जब भी इस सराय में कोई सौदागर या कोई मुसाफिर आकर ठहरता है तो मैं कंगोल बादशाह के हुक्म पर उसे लूट लेता हूँ। दरअसल ये सराय कंगोल बादशाह की मलकियत है। सनाना ने जब ये सुना तो वो हैरान होकर बोली, अच्छा तो कंगोल बादशाह डाकू भी है? डाकू कहने लगा, हाँ अजनबी नौजवान, कंगोल बादशाह डाकू भी है और कातिल भी। वो जिस किसी के पास मालो दौलत देखता है उसे लूट लेता है और फिर उसी पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल भी करवा देता है। मैं मजबूरी में यह नौकरी कर रहा हूँ, वरना वो मुझे भी कत्ल करवा देगा। तुमने मेरी गर्दन में ये जो फंदा डाल रखा है, मेहरबानी करके इसे निकालो, मेरी गर्दन टूट रही है। लेकिन सनाना ने उसे माफ़ नहीं किया और बाल ने एक झटका देकर उस निकाबपोश की भी गर्दन तोड़ दी। जिसके बाद सनाना खामोशी के साथ सराय से बाहर निकल आई और कंगोल बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। कंगोल बादशाह के महल में पहुंचकर इसने सिपाहियों से कहा कि मैं कंगोल बादशाह के लिए बहुत दूर से हीरे जवाहरात लाया हूँ। इसने सनाना को पहचान लिया कि ये तो वही सौदागर बच्चा है जिसे कंगोल बादशाह ने सज़ा सुनाई थी। इसने महल में जाकर कंगोल बादशाह को बताया कि आली जा, वो सौदागर बच्चा अभी तक जिंदा है जिसे आपने हीरे जवाहरात के जुर्म में उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। कंगोल बादशाह इस इत्तला पर बहुत हैरान हुआ और जल्दी से बोला कि वो जिंदा है तो कहाँ है? गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसे? जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। सिपाही हुक्म मिलते ही सनाना को गिरफ्तार करने के लिए महल के दरवाजे पर आया तो सनाना ने इसका चेहरा देखकर ही अंदाज़ा कर लिया कि वो किस नीयत से आया है। चनाचे उसने संदूकची के अंदर से बाल निकाला और उस सिपाही की जानिब फेंक दिया। बाल ने फौरन सिपाही की गर्दन मरोड़ दी और उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया। बादशाह महल की खिड़की में खड़ा होकर यह सब मंजर देख रहा था। जब इसने ये देखा तो उसने फौरन सिपा सालार को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को फौरन कत्ल कर दो। सिपा सालार हुक्म मिलते ही अपने साथ सिपाही लेकर सनाना की तरफ दौड़ पड़ा। सनाना को भी खबर हो गई कि कंगोल बादशाह ने उसकी तरफ बहुत सारे सिपाही भेजे हैं। चनाचे इसने संदूकची के अंदर से कील निकाल लिए और सर के ऊपर से वार कर उन्हें आसमान की जानिब फेंक दिया। कील ऊपर जाकर नेज़े बन गए और फिर कंगोल बादशाह के सिपाहियों पर गिरने लगे और देखते ही देखते उन नेज़ों ने सारे सिपाहियों को ख़त्म कर दिया। फिर कंगोल बादशाह अपना महल और सारा खजाना छोड़कर किसी और मुल्क की जानिब निकल पड़ा। कंगोल बादशाह के वहाँ से भागते ही सनाना उस महल में दाखिल हो गई। उसने कंगोल बादशाह के सारे खजाने पर कब्जा कर लिया और उसे गरीबों में बांट दिया। इसके बाद वो शाही तहखाने में गई और गुंगे जल्लाद को निकाल लाई और गुंगे जल्लाद को अपने साथ लेकर अपने घर अपने बाप के पास पहुंच गई। घर पहुंचकर सनाना ने अपने बाप को बताया कि यही वो गुंगा जल्लाद है जिसने मेरी जान बचाई थी। सौदागर गुंगे जल्लाद से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसने सनाना से कहा, इस गुंगे जल्लाद को टोची बुजुर्ग के पास ले जाओ, वो इसके लिए दुआ करेंगे और ये फिर से बोलने लगेगा। सनाना ने जब ये सुना तो उसी वक्त गुंगे जल्लाद को अपने साथ लिया और टोची बुजुर्ग को मिलने के लिए चल पड़ी। ये बुजुर्ग शग्गू पहाड़ पर रहते थे और उसी शग्गू पहाड़ पर बग्गा जादूगर भी रहता था जो यहाँ से गुजरने वालों को पत्थर का बना देता था। सनाना जब यहाँ से गुजरी तो उसने किसी के कहकहों की आवाज़ सुनी तो वो फ़ौरन समझ गई कि ये कंगोल बादशाह की आवाज़ है और वो बग्गे जादूगर के पास आया हुआ है। इसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला क्योंकि इसी वक्त वही कंगोल बादशाह एक बड़े से चमगादड़ पर बैठकर उसके सामने आ गया। ये देखकर सनाना घबरा गई, लेकिन गुंगा जल्लाद बिल्कुल नहीं घबराया और वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस चमगादड़ को मारने लगा। लेकिन उन पत्थरों से चमगादड़ को कोई असर ना हुआ और वो उन पत्थरों से बचकर फ़ौरन इधर उधर हो जाती। जब गुंगा जल्लाद पत्थर मार मार कर थक गया तो चमगादड़ कहने लगी, अरे बेवकूफ़, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो बग्गा जादूगर हूँ, मैं तुम्हें मारने आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त कंगोल बादशाह को घर से बेघर किया है। ये कहकर बग्गा जादूगर ने समाना और गुंगे जल्लाद के हाथ पांव बांध दिए। कंगोल बादशाह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सनाना और गुंगे जल्लाद को मारने के लिए आगे बढ़ा। सनाना और गुंगे जल्लाद ने
कंगोल बादशाह को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने डर के मारी अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर उसी लम्हे उन्होंने कंगोल बादशाह की चीखें सुनी, जिस पर उन्होंने आंखें खोल दी और क्या देखते हैं कि एक लंबे से बुजुर्ग एक लंबे से चाबुक के साथ इन दोनों को पीट रहे हैं। सनाना उन्हें देखते ही पहचान गई कि वो टोची बुजुर्ग थे। टोची बुजुर्ग ने कंगोल बादशाह और बग्गा जादूगर को वो चाबुक मार मार कर हलाक कर दिया और फिर सनाना से पूछा कि बेटी तुम यहाँ किस लिए आई हो। उसके बाद सनाना ने टोची बुजुर्ग को सारी दास्तान सुना दी। टोची बुजुर्ग ने सनाना की बहादुरी की तारीफ की और फिर दुआ मांगकर उस गूंगे जल्लाद को ठीक कर दिया। जल्लाद बोलने लगा। जल्लाद ने ठीक होकर सनाना को बताया कि मेरा नाम समराद है। सनाना समराद को लेकर घर आ गई और फिर सौदागर ने इन दोनों की शादी कर दी और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।